وہ وقت ایسا ہوتا ہے جس کا کسی کا آسرا نہیں ہوتا. انسان جب دنیا سے رخصت ہونے لگتا ہے نا، جب دنیا سے رخصت ہونے لگتا ہے، میں بات کر رہا تھا کہ آدمی جتنا کمزور ہوتا ہے تو سمجھ لے کہ رحمت سے دور ہوتا ہے. یہ جو رحمت ہوتی ہے نا، یہ انسان کو طاقتور بناتی ہے، یہ طاقتور بنتا ہے آدمی. یہ ہم سمجھتے نہیں ہیں کہ جب اللہ کی رحمت ہوتی ہے تو بندے کو طاقت تب آتی ہے جب رحمت دور ہوگی. یاد رکھے کمزور ہوگا آدمی. اور علماء فرماتے ہیں جب دعا کرنے لگے نا تو اس دعا کو اہتمام سے کیا کرے. یا اللہ میں کمزور ہوں، اللہ میں سب سے زیادہ کمزور ہوں. اللہ تو کمزور کو پسند کرتا ہے، تو کمزوروں کی طرف زیادہ متوجہ ہوتا ہے. اس کی مثال میں سمجھا دیتا ہوں. ایک ماں کے 3 بچے ہوں، اولاد ہو ایک ماں کی. آپ نے دیکھا ہو ایک بچے پر گندگی اگر لگ جائے، نجاست لگ جائے، ہوتے تو سارے بچے ہی نا، اسی ماں کے بچے. ایک بچے پر جب نجاست لگ جاتی ہے نا، اس کے جسم کے ساتھ جب وہ پیشاب وغیرہ کرتا ہے یا کچھ بھی کرتا ہے، نجاست لگ جاتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا عام طور پر بچے جس کو نجاست لگے تو وہیں پر کھڑا ہو جاتا ہوتا ہے. یہ بچے کی فطرت ہے کہ جب اس کے جسم کے ساتھ نجاست لگتی ہے نا تو وہ کھڑا ہو جاتا ہے اور پھر روتا رہتا ہے اور ماں کو بلاتا ہے، آواز دیتا ہے نا. وہ پھر ماں کو آواز دیتا ہے کس لیے؟ کہ میری گندگی دور کرے گی. شیخ صاحب لکھتے ہیں جب بندہ اپنی گندگی کو سمجھ لیتا ہے، جب بندہ اپنی گندگی کو سمجھ لیتا ہے تو وہ ایک ماں سارے بچوں کو چھوڑ کر اس کمزور بچے کی طرف جاتی ہے کہ جس کے جسم کے ساتھ نجاست لگی ہوئی ہوتی ہے، جس کے جسم کے ساتھ گندگی لگی ہوئی ہوتی ہے. حالانکہ ہوتی تو سب اولاد ہے، تو رب اس کی طرف زیادہ متوجہ ہوتا ہے جس کو اپنی کمزوری اور گندگی کا احساس ہوتا ہے. جب آدمی کہتا ہے نا کہ اللہ میں گندا ہو چکا ہوں، تو ایک ماں اپنی اولاد میں اس کو زیادہ چاہتی ہے، اس کی طرف زیادہ آتی ہے اس کو صاف کرنے کے لیے جو دیگر اولاد سے ہوتی. تو اولاد تو سب ہوتی ہے نا، لیکن اس کی طرف کیوں آتی ہے؟ اس لیے کہ اس کو گندگی لگ چکی ہے. اب وہ کھڑا ہو گیا، کمزور ہو گیا. اب وہ کمزوری کی وجہ سے کھڑا ہو گیا کہ میرے جسم کے ساتھ گندگی لگی ہے. فرمایا کہ ایک ماں اپنے اولاد کو چھوڑ کر اس کمزور کی طرف گندگی دور کرنے آتی ہے، تو جو رب 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے تو وہ اپنے اس گندے بندے جس کے ساتھ گندگی لگی ہو اس کی طرف کیسے متوجہ؟ اس کی طرف تو زیادہ متوجہ. تو اپنی کمزوری آدمی اس وقت اللہ کے پاس جب اپنی کمزوری پیش کرتا ہے، اللہ میرا سارا بدن سر سے لے کر پاؤں تک وجود گندا ہوا ہوا، اللہ آپ سے کوئی چھپا ہوا نہیں ہے اور میں کمزور ہوں. اللہ ایک ماں اپنے بچے کی طرف اتنا توجہ کرتی ہے، تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے تو کتنی توجہ کر. بس یہ چیز انسان کو پار کر رکھا، بس یہ چیز انسان کو پار. ساری زندگی گناہوں میں گزر گئی، گزر جانے دو. جو گزر گئی اس پر افسوس کرو کہ جو گزر گئی گزر گئی. یہ تو نہ کہو کہ میرے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ مجھے اب رب معاف نہیں کرے گا. یہ تو نہ کہو کہ میں تو اتنا گناہگار ہوں رب میری سنتا ہی نہیں ہے. تم نے اسے رب نہیں جانا. اس کا مطلب رب تو کہتے اس کو ہے کہ جس کی رحمت سے گناہ نہیں بڑھ سکتا. رب تو کہتے اس کو ہے کہ جو سارا کچھ ایک آنسو کے بہا دینے پر معاف کر دیتا ہے. اسی کو رب
وہ تو رب ہوا ہے نا. ایسا تو نہ کہو کہ میرے گناہ زیادہ ہو یا ہم گناہگاروں کی رب سنتا نہیں ہے. اس کو تو رب کہتے نہیں ہے. جو سیدھے سادوں کی سنے تو وہ تو رب نہیں ہوا. اور رحمت تو اسی کو چاہیے ہوتی ہے نا جو گندا ہوا ہوتا ہے. اور بخشش تو اسی کو چاہیے ہوتی ہے نا. اور بھائی جس کو ضرورت ہو, مجھے نوکری کی ضرورت ہے, کیوں؟ اس لیے کہ میں نے گھر چلانا ہے. تو بھائی جس کو ضرورت ہے وہی نوکری کرے گا نا. جس کو ضرورت نہیں ہے وہ تو بیٹھ کے کھائے گا. اس کو تو ضرورت نہیں ہے نا نوکری کرنے کی. اس کو تو کسی کے تلوے چاٹنے کی ضرورت نہیں ہے نا. اس کو تو کسی کے آگے جھاڑو مارنے کی ضرورت نہیں ہے نا. اس کو تو کسی کے آگے دروازہ کھولنے کی ضرورت نہیں ہے نا. ضرورت تو اس کو ہوتی ہے کہ جو اپنے عمل کو دیکھ رہا ہوتا ہے, جو اپنے قبر کو دیکھ رہا ہوتا ہے. رب کے ہاں سرخرو وہی ہوتا ہے کہ جب گندا ہونے کے بعد رب اس کو پاک. اللہ تبارک و تعالیٰ ان گزارشات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. عمل کو خالص رکھنا یہ ضروری ہے. ہمارے کل کے درس کے حدیث میں بھی یہی بات گزری تھی کہ عمل کوئی بھی ہو, اپنے عمل کو خالص کریں. تکثیر مقصود نہیں ہے, کثرت مقصود نہیں ہے, زیادتی مقصود. جو زیادہ کرتا ہے اس کا اپنا ہے, اچھی بات ہے, لیکن زیادتی کے ساتھ ساتھ عمدگی مقصود ہے, مستحسن اور حسن مقصود. ایک بندے نے, اس کی مثال میں عام طور پر یہ دیتا ہوں کہ ایک بندے نے لنڈے کے کپڑے پہنے ہوئے اور 3-4 جوڑے پہنے ہوئے, اوپر نیچے 3-4 پہنے ہوئے. اور ایک بندے نے ایک جوڑا پہنا ہے لیکن برانڈڈ پہنا. یا پھر ایک بندے نے عام جیکٹ جو پہنی ہے سردیوں میں وہ 4-5 پہنی اوپر نیچے, ٹھیک ہے. لیکن ایک بندے نے ایک جیکٹ پہنی ہے لیکن برانڈڈ پہنی ہے, اچھی پہنی ہے, تو یہ زیادہ اچھا لگتا ہے بنسبت اس کے کہ جس نے 4-4 اور 5-5 پہنی ہوئی. عمل کو ایک رکھیں, کم رکھیں پر خالص رکھیں. اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.